بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم پاکستان آرمی اور ریاست پاکستان کے حوالے سے جو منظم قوتیں پاکستان آرمی اور ریاست پاکستان کے خلاف بین الاقوامی طور پہ متحرک ہیں، اس کے سلسلے میں بات ہم کر چکے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے اس وقت زیادہ گمبھیر ہو جاتی ہے جب پاکستان کے اندر سے سیاسی شخصیات جو ہیں وہ پاکستان آرمی کے خلاف جذبات کا اظہار کرنا شروع ہوتی ہیں۔ تو اس میں بات کروں گا سب سے پہلے جناب نواز شریف کے حوالے سے، کیونکہ ان کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جس کی بنیاد پہ فوج اور ان کے درمیان اختلافات کافی عرصے تک دیتے رہے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ کسی بھی آرمی چیف کے ساتھ وزیر اعظم نواز شریف کی، جو 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، کسی بھی آرمی چیف سے ان کی پی آر جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکی۔ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ یہ اگر آپ میاں نواز شریف کی شخصیت کا جائزہ لیں تو اس میں بہت ساری ایسی کمزوریاں نظر آتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے مناسب نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں تذکرہ کروں گا کہ وہ قول اور فعل کے حوالے سے ان کے درمیان کوئی ایک ایسی اعلیٰ اور عرفہ صورتحال نہیں ہے جس کی بنا پر انہیں ایک صحیح معنوں میں قائد قرار دیا جا سکے۔ اس حوالے سے پہلے میں بات کروں گا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی کتاب ریکنسیلیشن کے حوالے سے، جس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ 1989 میں میاں نواز شریف ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے، جس کے پیسے انہوں نے اسامہ بن لادن سے لیے۔ تو ایک طرف سے تو انہوں نے اسامہ بن لادن سے ہیوج رقومات حاصل کیں بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کے لیے، اور دوسری جانب جب وہ اس میں ناکام ہو گئے اور ان کی خریداری ممکن نہ ہوئی، اور جن 11 MNAs کو انہوں نے خریدنے کا ارادہ کیا تھا وہ واپس محترمہ بے نظیر کی طرف چلے گئے، تو اس پیسے کا کیا بنا وہ بھی علم نہیں۔ لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ ان کے اسامہ بن لادن سے بہت ہی گہرے تعلقات تھے، جب ہی انہوں نے ایک سیاسی ووٹ آف نان کانفیڈنس میں ان کے حوالے ہیوج رقم کی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب کارگر کے حوالے سے صورتحال تھوڑی پاکستان اور بھارت کے درمیان کنٹرول لائن پہ کافی کشیدہ ہوئی، تو اس وقت وزیر اعظم نواز شریف نے 4 جولائی 1999 کو امریکی صدر بل کنکٹن سے ملنے کی خواہش ظاہر کی کہ وہ کشمیر کے حوالے سے آ کر بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بل کنکٹن نے واضح طور پہ ان کو کہہ دیا کہ وہ ایک صورت میں آ سکتے ہیں، اگر وہ اس امر پر تیار ہوں کہ کنٹرول لائن سے پاکستانی فوجوں کو واپس بلا لیا جائے گا، اور دوسرے یہ کہ وہ کشمیر کے مسئلے میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے۔
اس امر کو تسلیم کر کے وزیر اعظم نواز شریف امریکہ چلے گئے، اور جس دن وہ پہنچے ہیں اسی دن صدر بل کلنٹن نے طالبان کے اکاؤنٹس پر پابندیاں لگا دیں۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس وقت جناب بل کلنٹن نے جناب نواز شریف کو اس امر پہ راضی کیا کہ وہ ایک 60 رکنی پولیس فورس پہ مشتمل ٹیم کو گوریلا ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ افغانستان سے اسامہ بن لادن کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لے آئیں، اور اس پر وہ تیار ہو گئے۔ اس حوالے سے میں بل کلنٹن کی کتاب سے 3 مختصر سے کوٹیشنز ان کی دینا چاہتا ہوں۔ کتاب میں مائی لائف میں کہتے ہیں، On the day I met with Sharif, I also signed an executive order placing economic sanctions on the Taliban, freezing its assets and prohibiting commercial exchange. Around this time, with Sharif's support, US officials also began to train 60 Pakistani troops as commandos to go into Afghanistan to get bin Laden. اب اس میں ان کی نواز شریف کے حوالے سے وہ ایک بات اور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ on October 12, Pakistan's Prime Minister Nawaz Sharif was overthrown in a military coup headed by General Musharraf. Musharraf's ascendancy had one immediate consequence: the program to send Pakistani commandos into Afghanistan to catch or kill Osama bin Laden was cancelled. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ فوج کی ذمہ داری ہوتی ہے سرحدوں کی حفاظت، یا سرحدوں سے پار اگر کوئی دہشت گردی جنم لے رہی ہے تو اس کو ختم کرنا بھی ان کا کام ہوتا ہے۔ لیکن اپنی کتاب میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شاید After the meeting, I thought perhaps Sharif had come in order to use pressure from the United States to provide himself cover for ordering his military to defuse the conflict. تو یہ بجائے اس کے کہ پاکستانی فوج کے اعتماد کے ساتھ یہ آگے بڑھتے، انہوں نے ایک عجیب سا رویہ اختیار کیا کہ کسی بھی آرمی چیف کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر نہیں رہے، جبکہ کانسٹیٹیوشنلی بھی سرحدوں کی حفاظت اور سرحدوں کے پار سے دہشت گردی کو روکنا پاکستان آرمی کا کام ہے۔